السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں اورال سمن کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، میرے پیارے دوست سمن، اسی لیے میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ کل رات تمہارے بازار میں ایک مصیبت پیدا ہوئی لیکن تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمن کہتا ہے، ٹوکٹامش کی موت نے میرا موڈ اچھا کر دیا ہے، اب ہمیں بہت سارا سونا کمانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر سمن اورال کو اس کی بیوی کے لیے ایک ہار تحفے میں دیتا ہے۔ دوسری طرف ٹوکٹامش کی لاش ابھی تک ٹنگی ہوئی تھی اور جاندار اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جاندار کا بیٹا آلیار قبیلے میں پہنچتا ہے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر اپنے والد سے گلے ملتا ہے۔ اتنے میں وہ ایک لاش ٹنگی ہوئی دیکھتا ہے تو چونک جاتا ہے۔ پھر وہ سامنے جا کر دیکھتا ہے اور اپنے والد سے پوچھتا ہے، ٹوکٹامش صاحب کو کیا ہوا ہے بابا؟ کس نے جان لی ہے ان کی؟ جاندار نہیں بولتا لیکن چولپن بول پڑتی ہے اور کہتی ہے، غداری کی سزا دی گئی ہے۔ آلیار پوچھتا ہے، کیسی غداری؟ جاندار کہتا ہے، کل اس نے مجھے اور تمہارے بھائی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ آلیار کہتا ہے، لیکن کیوں بابا؟ وہ تو آپ کے بھائیوں کی طرح تھے۔ جاندار کہتا ہے، بدقسمتی سے مجھے اپنے بھائی کی غداری دیکھنی پڑی ہے بیٹا۔ پھر آلیار کہتا ہے، روح جسم کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہوتی ہے تو روح کو سزا ملنی چاہیے، جسم کو نہیں۔ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ان کو نہلا کر اچھے طریقے سے دفنا دیا جائے۔ جاندار کہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد آلیار ایک سپاہی کے ساتھ مل کر ٹوکٹامش کی لاش کو نیچے اتار لیتا ہے۔ دوسری طرف سمن اورال سے کہتا ہے، میں نے وینس کے تاجروں کو تمہارے لیے بلایا ہے اور ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ ہم منافع آدھا آدھا کریں گے۔ اورال کہتا ہے، تھوڑا صبر کرو سمن صاحب، ایک دفعہ میں اپنا اعتبار بحال کر لوں تو آپ اپنی سوچ سے بھی زیادہ کماؤ گے۔ اتنے میں وینس کا تاجر ریکارڈو وہاں پہنچتا ہے۔ سمن اسے خوش ہو کر گلے ملتا ہے، پھر وہ اس کو اورال کا تعارف کراتا ہے۔ تاجر قالینیں دیکھنے کے بعد کہتا ہے، میں ایک قالین کے بدلے میں 2 سونے کے سکے دوں گا۔ اورال کہتا ہے، آپ کو کم سے کم 3 سکے دینے ہوں گے۔ تاجر کہتا ہے، آپ اتنی قیمت کیوں مانگ رہے ہو؟ اورال کہتا ہے، یہ بہترین ہے جو آپ کو مل سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کو ان کی متبادل قالینیں تلاش کرنے کے لیے کئی دن لگ سکتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سمن کہتا ہے، شاید آپ بھول گئے ہو کہ ہم نے کیا بات کی تھی اورال صاحب۔ اورال کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں نے اپنی آخری قیمت بتا دی ہے، اب فیصلہ تم لوگوں کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد تاجر غصے میں سمن کو کہتا ہے، میں تم پر اعتبار کر کے یہاں آیا تھا سمن۔ سمن کہتا ہے، خاموش رہو ریکارڈو، میں اس مسئلے کا پتہ لگاتا ہوں۔ دوسری طرف آلیار ٹوکٹامش کی لاش کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ اتنا زیادہ جمع ہوا خون، خونی آنکھیں، زبان کا رنگ اتنا نیلا، پگھلتی ہوئی کھال، کیا پلا دیا ہے انہوں نے؟ دوسری طرف دمرل بیس بدل کر بازار میں پہنچ گیا تھا اور ارطغرل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قالینیں لے کر پہنچ گیا تھا۔ ارطغرل نیچے اتر کر اسلحان کے پاس آتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے، آپ قالینیں لائے ہو، وینس والے تاجر اندر آئے ہوئے ہیں، میرے بھائی کے ساتھ ان کا سودا نہیں ہو سکا، آپ اپنی قالینیں بیچ سکتے ہو اگر آپ ایک قالین کی قیمت 3 سکوں سے کم رکھو۔ ارطغرل کہتا ہے، بہت شکریہ اسلحان خاتون۔ اس کے بعد ارطغرل اندر پہنچ جاتا ہے۔ سمن کہتا ہے، خیر ہے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، میرے پاس 100 قالینیں ہیں جو میرے قبیلے کی عورتوں نے تیار کی ہیں، میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تاجر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ان کو خدا نے بھیجا ہے، دیکھو سمن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری طرف دمرل تریستن کا پیچھا کر رہا تھا لیکن تریستن سمجھ جاتا ہے۔ پھر وہ دوسری دکان پر جا کر سمن کے خاص تاجر کو دمرل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ تاجر اٹھ کر دمرل کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ ایک جگہ اس نے کچھ آدمیوں کو بھکاریوں کے روپ میں بٹھایا ہوا تھا۔ وہ ان کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سب دمرل کے آگے پیچھے ہو کر اسے روک لیتے ہیں۔ اتنے میں تریستن ایک دکان میں داخل ہو کر دمرل کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تاجر آ کر ان آدمیوں کو پیچھے ہٹاتا ہے اور دمرل سے پوچھتا ہے، خیر ہے مسلمان، کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ کوئی مدد تو نہیں چاہیے آپ کو؟ دمرل کہتا ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل تاجر کو اپنی قالینیں دکھانے لگتا ہے۔ اس دوران سمن جان بوجھ کر اس سے ٹکرا جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلے ہو ارطغرل صاحب، لیکن یہ مت بھولو میرے بازار کے کچھ قوانین ہیں، ہر بکنے والی چیز کا 10واں حصہ میرا ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر تاجر قالینیں دیکھنے کے بعد سمن کے کان میں کہتا ہے، یہ قالینیں بہترین معیار کی ہیں سمن، میں نے پہلے کبھی ایسی قالینیں نہیں دیکھی، میں وینس میں ایک قالین کو کم سے کم 30 سکوں کے بدلے میں بیچ سکتا ہوں۔ پھر سمن ارطغرل سے پوچھتا ہے، آپ ان قالینوں کے بدلے میں کتنے سکے لو گے؟ ارطغرل کہتا ہے، ایک قالین کے بدلے میں 3 سونے کے سکے اور 100 قالینوں کے 300۔ تاجر کہتا ہے، ان کی قیمت 300 سکے کیوں ہونی چاہیے ترک؟ ارطغرل کہتا ہے، کیونکہ یہ میرے قبیلے کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہیں اور یہ بیچنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں بلکہ بیٹیوں کی شادی کے تحفے کے لیے تیار کی گئی تھی۔
تاجر کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بہترین قالینیں دیکھی ہیں، لیکن اس قیمت میں مجھے بہت کم منافع ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ قسطنطنیہ لے کر جانی ہے، اور آپ جانتے ہو چور ڈاکو بھی ہر طرف ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میرے سپاہی آپ کو صحیح سلامت قسطنطنیہ میں پہنچا دیں گے، اگر آپ کے مال کو کوئی بھی نقصان ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ تاجر کہتا ہے ٹھیک ہے ترک، ہمارا معاہدہ ہو گیا۔ پھر وہ اپنے آدمی کو سونا لانے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کا آدمی 100 سکوں کی 3 پوٹلیاں میز پر رکھ دیتا ہے۔ ارطغرل تینوں پوٹلیاں کھول کر سکے میز پر ڈال دیتا ہے۔ اتنے میں سیمن اپنے ہاتھ پر تھوک کر آگے کرتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں بازار کے قانون کا پابند ہوں، 10واں حصہ آپ کا۔ ارطغرل اس سے ہاتھ نہیں ملاتا اور کچھ سکے اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ سیمن سکے لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے اور ماریا سے پوچھتا ہے ارطغرل کو کیسے پتا چلا کہ وینس والے یہاں ہیں؟ ماریا کہتی ہے اسلحان نے بتایا ہے اسے، میں نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ دوسری طرف ارطغرل ترگت کو کہتا ہے تم اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر یہ قالینیں قسطنطنیہ پہنچاؤ گے ترگت۔ سیمن بھی یہ سب کچھ سن لیتا ہے اور فوراً باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا اورال کے پاس پہنچتا ہے۔ اورال اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے کیا ہوا؟ کیا ان کافروں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ سیمن کہتا ہے جب تم یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا شہنشاہ سمجھ رہے ہو، ادھر گھوڑوں والوں نے روٹی کو تلاش کرتے کرتے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ اورال حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو سیمن صاحب؟ سیمن کہتا ہے وینس والوں نے قالینیں خرید لی ہیں۔ یہ سن کر اورال کو شدید جھٹکا لگتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کس سے؟ سیمن کہتا ہے ارطغرل سے۔ ارطغرل نے 300 سکوں کے بدلے میں قالینیں بیچی ہیں، مجھے تو اتنا ہی منافع مل گیا ہے جتنا تم سے ملنا تھا۔ اورال پوچھتا ہے ارطغرل کو وینس والوں کا کیسے پتا چلا؟ سیمن کہتا ہے تمہاری بہن اسلحان نے بتایا تھا اسے۔ یہ سن کر اورال مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر سیمن کہتا ہے ارطغرل نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ترگت الب کی حفاظت میں قالینیں قسطنطنیہ پہنچائے گا، اگر مال کو نقصان پہنچا تو ارطغرل اس کا ذمہ دار ہوگا۔ دوسری طرف ارطغرل حاجاتورین کو کچھ سکے دے کر کہتا ہے آپ کو جو اوزار چاہیے وہ بازار سے خرید لو۔ اتنے میں ایک طرف سے اورال آ جاتا ہے اور ارطغرل کو کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ نے ساری قالینیں بیچ دی ہیں ارطغرل صاحب، بہادری کے ساتھ ساتھ تاجری کی مہارت بھی دکھائی ہے آپ نے۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے بھی سنا ہے جو آپ نے کہا ہے، قالینیں اچھی قیمت میں بک گئی ہیں۔ پھر اورال کہتا ہے مجھے مقابلہ پسند ہے، مقابلے والا مخالف انسان کو زندہ رکھتا ہے، تمہاری وجہ سے میں اور زیادہ زندہ اور زیادہ بہادر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ارطغرل بات کو مزید آگے نہیں بڑھاتا اور کہتا ہے میں چلتا ہوں۔ ارطغرل کے جانے کے بعد اورال کا خاص آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا ہمیں ان کو مزہ چکانا چاہیے؟ پھر اورال کہتا ہے یہ ایک مثالی سزا ہوگی باتوہان، ارطغرل کے تمام سپاہیوں کو قربان کر دو اور قالینوں کو جلا ڈالو، ان کے جانوروں کو زندہ جلا دو۔ باتوہان پوچھتا ہے کیا انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہم نے کیا ہے؟ اورال کہتا ہے نہیں، انتقام لینے کی چاہت اسے زندہ کھا جائے گی۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی گندم کی بوریاں لاد رہے تھے۔ اتنے میں ماریا وہاں آ جاتی ہے اور ترگت کو کہتی ہے آج تو آپ بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے ہو۔ ترگت پوچھتا ہے یہ دونوں کون ہیں؟ ماریا کہتی ہے یہ تاجر کے آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ پھر ماریا ترگت کے پاس آ کر کہتی ہے آپ کی مہمان نوازی کر کے مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اس کے جانے کے بعد بامسی ترگت کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر دھندار کہتا ہے یہ واضح ہے کہ ترگت الب نے اس عورت کا دماغ گھما دیا ہے۔ ترگت غصے میں آ کر کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے دھندار۔ پھر حاجاتورین بھی اپنے مطلوبہ اوزار خرید کر وہاں لے آتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچتا ہے۔ دھندار کہتا ہے ہم نے ساری گندم لاد لی ہے اور اب ہم جانے کے لیے تیار ہیں بھائی۔ پھر ترگت کہتا ہے اور قالینیں بھی لاد لی ہیں، اس لیے ہم بھی قسطنطنیہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ارطغرل ترگت کے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے تمہارا سفر محفوظ ہو ترگت۔ ترگت کہتا ہے شکریہ بھائی اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال واپس اپنے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور ٹوکٹا مش کی لاش کو غائب دیکھ کر اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ خیمے کے سامنے جا کر سپاہی سے پوچھتا ہے ٹوکٹا مش کی لاش کہاں ہے؟ سپاہی کہتا ہے آلیار صاحب نے اتار دی تھی۔ اورال کہتا ہے لاش کو دوبارہ ٹانگ دو۔ سپاہی کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے، آلیار صاحب نے لاش کو دفنا دیا ہے۔ یہ سن کر اورال گھوڑے سے اتر کر شدید غصے میں اندر چلا جاتا ہے اور پہلے اسلحان سے پوچھتا ہے یہ تم نے کیا کیا اسلحان؟ اسلحان کہتی ہے خیر ہے بھائی، لگتا ہے آپ وینس والوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ یہ سن کر اورال اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آلیار اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہماری بہن ہے بھائی، دلوں کو مت توڑو۔ اورال کہتا ہے میرا بازو چھوڑ دو آلیار، ورنہ میں تمہارا دل توڑ دوں گا۔ آلیار بازو چھوڑتے ہوئے کہتا ہے اگر ایسا کرنے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ توڑ دیں بھائی۔ اورال دوبارہ اسلحان سے پوچھتا ہے تم نے ارطغرل کو وینس والوں کے بارے میں کیوں بتایا تھا؟ اسلحان کہتی ہے قالینیں آپ کے لالچ کی وجہ سے نہیں بک سکیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر اورال دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آلیار دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی بہت ہو گیا، آپ ہوش میں آؤ۔
اورال کہتا ہے واہ واہ الیار، یہ حقیقی زندگی ہے، یہ تمہاری کتابوں سے بہت مختلف ہے، اپنی حد میں رہو۔ اتنے میں ان کا والد اندر داخل ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اورال کہتا ہے میں اسلحان کی وجہ سے قالینیں نہیں بیچ سکا بابا۔ اسلحان کہتی ہے آپ نے قالینوں کی قیمت زیادہ مانگی تھی اور اب اپنی غلطی میرے اوپر ڈال رہے ہیں۔ جاندار کہتا ہے کیا یہ سچ ہے اورال؟ اورال کہتا ہے میں نے سودا بازی کے لیے ایسا کیا تھا بابا، لیکن اسلحان نے ارطغرل کو بتا دیا کہ وینس والے قالینیں خریدنا چاہتے ہیں، جس کے بعد انہوں نے ساری قالینیں ارطغرل سے خرید لیں۔ جاندار کہتا ہے تم ایسا کیسے کر سکتی ہو اسلحان؟ کتنی زیادہ مشکلات سے ہم نے قالینیں تیار کی تھیں، یہ بہت برا ہوا اسلحان، شرم ہے تمہارے اوپر۔ یہ سن کر اسلحان پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر اورال کہتا ہے اب سے میں اسلحان کو اپنے ساتھ بازار نہیں لے کر جاؤں گا بابا، یا تو میری بیوی چولپن جائے گی یا پھر یہ کاروبار میری بجائے آپ کسی اور کو ہاتھ میں دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ باہر آ کر اورال اپنی بیوی سے کہتا ہے بے شک مجھے 100 سکوں کا نقصان ہوا لیکن اسلحان سے چھٹکارا مل گیا۔ اس کے بعد وہ خیمے میں جا کر کہتا ہے وینس والے مجھے ڈھیر سارا سونا دینے والے تھے لیکن ارطغرل نے کام خراب کر دیا، اب اس کی قالینیں جل جائیں گی اور وہ مقروض ہو جائے گا۔ میں نے اس چرواہے کو کہا تھا کہ واپس چلے جاؤ لیکن اس نے نہیں سنا۔ دوسری طرف ارطغرل ڈھیر ساری گندم کی بوریاں لے کر اپنے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پرجوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر سپاہی گندم کی بوریاں اتارنے لگتے ہیں۔ گندوز بھی بھاگ کر ارطغرل کے پاس آتا ہے۔ ارطغرل اسے اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیتا ہے۔ پھر آئمہ خاتون بھی ارطغرل کو خوش آمدید کہتی ہیں اور پھر کہتی ہیں اب سے ہمارا قبیلہ سکون میں آ جائے گا۔ پھر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا قبیلہ ہمیشہ سے زیادہ خوشحال ہو گیا ہے، ہمارے پاس ہر کسی کے لیے کافی گندم آ گئی ہے، اللہ ہماری اوپر یہ خوشحالی قائم رکھے۔ قبیلے کے لوگ ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت اور اس کے چند سپاہی قالینیں لے کر رات کو ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ ایک سپاہی آ کر کہتا ہے ہم آرام کرنے کے لیے تیار ہیں ترگت صاحب۔ ترگت کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک وقت میں 2 آدمی سو جاؤ اور 2 جاگ کر حفاظت کرو اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل ایک نقشہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہم جس جگہ پر ہیں یہ بہت خطرناک علاقہ ہے، لیکن جو بھی اس سرحد والی لائن پر کنٹرول حاصل کر لے گا ان زمینوں کا مستقبل اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔